बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की मखलूक़ है और वह अल्लाह ताला का मोहताज है। यही वजह है कि रब्ब कायनात के एक एक ज़र्रे को अपनी इबादत पर मजबूर करते हैं। मासवाए जिन और इंसान के इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है। आज का हमारा सबक इसी मौजू पर है कि एक मखलूक अल्लाह ताला के सामने सजदा कैसे करती है। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्ब कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद का ये 70वां पारा सूरह मुबारका का नाम अल हज और इस सूरह मुबारका की आयत मुबारका है
18۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج تیسرا اور آخری دن ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کئی امور تفصیل طلب تھے اور طبیعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ امور آپ کے سامنے رکھے بغیر آگے بڑھا جا سکے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تمام آسمانوں والے اور زمین والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے یہاں پر سجدے کا تذکرہ فرمایا، اور اہل سنت کے نزدیک سجدے سے مراد یہاں حقیقی سجدہ ہے جیسے نماز میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں سجدے کی تعریف کیا ہے؟ هو التذلل والخضوع مع الانحناء، انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اور انسان کے لیے اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے، لیکن پہاڑوں، درختوں اور دیگر مخلوق کے سجدے کی کیفیت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا قول یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ دراصل یہ سجدے کی ایک کیفیت ہے، جس طرح کہ سورۃ النحل کی 48ویں آیت مبارکہ میں ہے، یا پھر درخت ہیں، ان کا سایہ یہ ہے کہ ان کی ٹہنیاں بسا اوقات کعبہ کی جانب جھک جاتی ہیں، اور یہ چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کیفیات بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص چیز کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جن کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جاتی ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رب کائنات نے پھر ان کا تذکرہ خاص طور پر کیوں فرمایا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مخلوق خود اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتی ہے۔ سورہ فصلت 37ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دن، رات، سورج اور چاند ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور اس ذات بابرکات کو سجدہ کرو جس ذات بابرکات نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، واقعی تم اللہ کے بندے ہو۔ امام ابو العالیہ کا قول تفسیر طبری وغیرہ میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ زمینوں تمام کے تمام آسمانوں میں سورج، چاند اور تمام کے تمام ستارے جب غائب ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اس وقت تک ان کو دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہوتی
جب تک کہ رب کائنات کی اجازت نہیں ملتی۔ امام ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سے گزرا تو وہ ایک پتھر پر سجدہ کرتے ہوئے رو رہے تھے اور فرمایا تم میرے رونے پر تعجب کا اظہار کرتے ہو، یہ چاند بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اور امام سیوطی نے در منصور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے چھوٹا سا، کہ عمر بن دینار نے امام طاؤس بن کیسان کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور رو رہے تھے، تو کہنے لگے میرے رونے سے تم تعجب کا اظہار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ مخلوق بھی روتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جو من فی الارض ہے، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق شامل ہے۔ من فی الارض، زمین میں جو بھی ہے، تو یہاں پر ہندوؤں کی نفی ہو جاتی ہے جن کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال فرمایا اور وہ یہ ہے کثیر من الناس، کہ زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سب لوگ نہیں کرتے۔ تو اس سے مراد اہل ایمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے رب کائنات کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، اپنے مطلب کی خاطر قبر کے سامنے جھک جائیں گے، مندر کے سامنے جھک جائیں گے، گردوارے کے سامنے جھک جائیں گے، یہاں تک کہ زندہ انسانوں کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن جس ذات بابرکات نے پیدا کیا ہے اس کے سامنے جھکنا ان کے لیے موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، ایک بہت بڑی تعداد ایسے بد نصیبوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو ربی کائنات ذلیل و رسوا فرما دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتا ہے وہ دراصل انسانیت کی توہین کرتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے فارسی میں، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ ایسا انسان کتے سے بدتر ہے جو انسانوں کے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ کتا کتے کے سامنے نہیں جھکتا لیکن انسان انسان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام خاص طور پر امام شوکانی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ اسی طرح تفسیر المراغی میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اگر کوئی انسان درد دل کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کی زندگی کا رخ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے کہ دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہاں پر جس مخلوق کا تذکرہ کیا گیا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، تو اے بد نصیب انسان، تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری ہے۔ اور دوسرا، یہاں پر شرک کی اللہ تعالیٰ نے بری طرح نفی کر دی۔ تفسیر الخازن، تفسیر البحر المحیط، تفسیر روح البیان میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر جو سب سے اہم سبق پڑھایا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی بصیرت پر اس کا دار و مدار ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جب وضاحت فرما دی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ ہم رب کائنات نے جو ہم پر فریضہ عائد کیا ہے 5 وقت کی نماز کا، ہم اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ محض آیت مبارکہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا دھارا تبدیل کرنے والا ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 3 دن سے جاری اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے حسب معمول میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کا آپ کو بر وقت پتہ چلتا رہے۔ فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا آپ کا اپنا یہ چینل عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ پڑھ کر خوشی ہوگی۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔